تو روئے زمین پر بھی امن و امان چین و سکون کا ذمہ دار مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے اعمال پر اللہ پاک نے دنیا کے حالات کا بننا اور بگڑنا رکھا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتے، لیکن اس دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بندوں کے جیسے اعمال زمین سے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں امن و امان اور چین و سکون رہے، اس کے لیے ذمہ دار مسلمان ہے، ذمہ دار مسلمان ہے کہ اگر غالب اکثریت مسلمانوں کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر رہے گی تو حالات دنیا کے اچھے رہیں گے، اور غالب اکثریت اگر مسلمانوں کی اللہ کی نافرمانی میں اور بدعمالی میں گزار رہی ہوگی تو دنیا کے حالات کچھ اور ہوں گے۔ آپ میرا یہ جملہ یاد رکھیں کہ غالب اکثریت اگر مسلمانوں کی اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر ہوگی تو حالات ہمارے حق میں ہوں گے اور پوری دنیا کے حق میں ہوں گے، چین و سکون کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ لوگ دن گزاریں گے۔ اور اگر مسلمانوں کی غالب اکثریت اللہ کی نافرمانی پر لگی ہوگی تو دنیا میں حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ ایک آدمی کے عمل کے اوپر اللہ پاک کا فیصلہ نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سوچے جب حالات آئے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو پابندی سے صبح اور شام تلاوت کرتا ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تسبیحات کے معمول کو برقرار رکھتا ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ روزے رکھتا ہوں، بالغ نہیں تھا جب سے رمضان کے روزے رکھتا آ رہا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، سارے نوافل کا میں اہتمام کرتا ہوں، صدقات و خیرات بھی دیتا ہوں، پھر میرے اوپر حالات کیوں؟ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف میرے یا آپ کے عمل کے اوپر، ایک دو شخص کے عمل کے اوپر اللہ پاک کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ مسلمانوں کی غالب اکثریت پر ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں گے تو دنیا میں حالات اچھے ہوں گے، یہ خراب ہوں گے تو دنیا کے حالات خراب ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جس کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں ذکر کیا کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ بعد میں آنے والوں کی اصلاح ہرگز ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ اسی راستے پر اور طریقے پر نہ آ جائیں جس راستے اور طریقے پر چل کر کے اولین لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ تو جب تک وہی راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا وہاں تک ہم لوگوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے بہت یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی تحریک اور دنیا کا کوئی طریقہ مسلمانوں میں اصلاح کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا سوائے اس طریقے کے جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی تحریک، کوئی پروگرام، کوئی پلاننگ ہماری اصلاح کے لیے ممکن نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مشرکین پر محنت کی، ان کو ایمان کی دعوت دی، ایمان قبول کرنے کے بعد وہ اللہ کے حکموں پر رہے اور اللہ کا پیغام، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد اور کوشش کرتے رہے۔ دعوت و تبلیغ کی یہ جو محنت ہے، یہ جو تحریک ہے، یہی ایک تحریک ایسی ہے جس سے دنیا کی اصلاح ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی تحریک نہیں۔ اور اس تحریک کے اندر دعوت و تبلیغ بھی ہے، خانقاہی نظام بھی ہے اور مدرسوں کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہے۔ ایک اللہ کا نبی آتا ہے، ان تینوں ذمہ داریوں کو لے کر کے آتا ہے۔
آج دنیا میں اگر اصلاح ممکن ہے تو اس کے یہی راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھا راستہ نہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس سے لوگوں میں خیر وجود میں آتی ہے، اور جس کے ذریعے سے ہم اپنے چشم سر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ زندگی بہت زیادہ خرابیوں کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن اگر اس نے چلہ لگا دیا، 3 دن لگا دیا، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اس کے اندر صلاح اور فلاح کے آثار دکھائی دیتے۔ کوئی شخص کسی شیخ وقت کی خدمت میں کچھ دن رہ کر کے آتا ہے، خانقاہی نظام سے جڑتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ مدرسوں میں کسی بچے کو داخل کر دیا جائے، کچھ دن گزار لے، اس کی زندگی میں بھی انقلاب آتا ہے۔ یہ ضرورت ہے، آج اس کو اپنانا، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے سے جو چاہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں خوشگوار انقلاب آئے۔ آج مسلمان عمومی طور پر اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر آ جائیں، اس کے لیے جو یہ محنت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔